فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ثم الصلاۃ والسلام علی صبیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام الہدی ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. قال رسول اللہ النظر الی وجہ علی عبادہ. صلوات پر محمد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اے اللہ کے رسول ہم اندھے ہیں تو کیا عبادت سے محروم ہو گئے؟ فرمایا ذکر ولی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اب ذکر کے دو کمال ہیں کہ بول سکتے ہیں تو بولیے ورنہ سنیے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نہ اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں نابینا ہے تو کیا عبادت سے محروم ہو گئے؟ فرمایا حب ولی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دل نہیں ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز باطل ہے اسی طرح سے بغیر ولایت علی کے اسلام باطل ہے. صلوات پر محمد. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اتنا بڑا نمازی ہو کہ اس کی پیشانی پہ گٹوں کے نشان پڑ جائے، اتنا رکوع کرے کہ کمر اس کی جھک کے خمیدہ ہو جائے، اتنا روزہ رکھے کہ سوکھ کے لکڑی ہو جائے، ہر سال پیدل حج پہ جاتا ہو اور سارا مال راہ خدا میں لٹا دیتا ہو اور حج کرنے کے درمیان مر جائے اور کعبے کے اندر دفن کر دو، اگر اس کے باوجود بھی اس کے دل میں علی کی ولایت پہ ذرہ برابر بھی شک رہا تو جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہیں ہوگی. کون ہے علی؟ علی وہ کی جو ساقی کوثر ہے، علی وہ کی جو یسرف الدین ہے، علی وہ کی جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی وہ کی جو یاسین کا دل ہے، علی وہ کی جو الحمد کا سر ہے، علی وہ کی جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی، علی وہ کی جس نے آدم کی سفینہ نجات پلایا، علی وہ کی جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا، علی وہ کی جو قاتل مشرکین ہے، علی وہ کی جو مالک مختار ہے، علی وہ کی جو امین القہار ہے، علی وہ کی جو ولیس فرار ہے، علی وہ کی جو مرید الکفار ہے، علی وہ کی جو ملام سوار ہے، علی وہ کی جو عین اللہ ہے، علی وہ کی جو روح اللہ ہے، علی وہ کی جو لسان اللہ ہے، علی وہ کی جو ید اللہ ہے، علی وہ کی جو سیف اللہ ہے، علی وہ کی جو عوج اللہ ہے، علی وہ کی جو لسان اللہ ہے، علی وہ کی جو نصیریوں کا خدا ہے. صلوات بر محمد. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا گویا اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا.
وہاں ایک کسان بیٹھا تھا, اٹھ کے سوال کیا, مولا میں گاؤں میں رہتا ہوں, کھیت کھلیان ہے, جانور پالا ہے, اینڈ فار سیکیورٹی ریزن, حفاظت کے لیے میں نے کتا پالا ہے, اور اسے میں روٹی بھی ڈالتا ہوں. تو مولا کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کتے کو روٹی ڈالے تو جہنم جائے؟ مولا نے کہا ٹھہرو, میں وہ 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا, بلکہ وہ 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں جو میرا کھاتا رہا اور مجھ پر ہی بھوکتا رہا اور ولایت علی کا منکر رہا. صلوات پڑھے بر محمد ایک بہت مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام ہے آئیزیک نیوٹن, کہ جس نے گریوٹی کی ڈسکوری کی. اس کے 3 لا ہے جو بہت مشہور ہے, اور جو تیسرا لا ہے نا وہ ہر بچہ جانتا ہے, کسی اٹھا کے پوچھئے بتا دے گا, لا آف ری ایکشن. ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. ہر ایکشن کا ایکول اور اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے. مثلا مثال دے دے, اثر نہیں ہوا, اثر ہوا, جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے درد ہوگا, جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے درد ہوگا. کیا کہا اللہ نے کہ جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے درد ہوگا. اب ماتم کرنے سے پہلے کبھی یہ نہیں پوچھنا مارتے یہاں ہے درد پتہ نہیں وہاں کیوں ہوتا ہے, اور مارو اور ہوگا, اور مارو اور ہوگا, اور مارو اور ہوگا. جب مولا علی مرحبا انتر کو مار دیے, اب خیبر کی جنگ سے لوٹ رہے تھے, ساتھ میں ابو نصر تھا. اب اس کے من میں خیال آیا کہ آیا علی حق پہ ہے کہ نہیں. اب یہ خیال کیا کہ درمیان میں ایک دریا پڑی, بیچ میں راستے میں دریا آئی. مولا نے کہا کہ جاؤ ابو نصر دریا میں کہو کہ علی نے بلایا ہے, مچھلی آئے گی, اس سے سوال کرنا کہ دریا میں کس جگہ گہرائی زیادہ ہے, کس جگہ گہرائی کم ہے, تاکہ ہم لوگ لشکر لے کے گزر جائے. ابو نصر گیا, کہا علی نے کہا ہے, تمام مچھلیاں باہر آ گئی. اب گھبرا کے پھر گیا مولا کے پاس, مولا یہ تو ساری مچھلی باہر آ گئی. مولا نے پھر اس کو کہا کہ جاؤ, کا علی نے بلایا فلا بن فلا بن فلا بن فلا, 70 نسل بتائی. اب ابو نصر گیا, جیسے دریا کے پاس گیا, کہا علی کا حکم ہے فلا بن فلا بن فلا بن فلا, 70 نسلوں کا نام لیا, ایک مچھلی باہر آئی. کہا ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا, جو مچھلیوں کی 70 نسلیں جانتا ہو, کیا دریا کی گہرائی نہیں جانے گا؟ 70 نسل جان رہا ہے, کیا دریا کی گہرائی نہیں جانے گا؟ صلوات پڑھیں محمد. وہ مختصر آخری واقعہ ختم قبلہ کے حوالے. اب آمادہ ہو جائے سب, جنگ احد پڑھوں گا, وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے. مستدرک اہل سنت کی پہلی کتاب, اس میں لکھا ہے, امی جان فرماتی ہے کہ جب احد میں سب بھاگ گئے تو رسول کے پاس جو بھگوڑے پہلے پہنچے اس کا پہلا شرف میرے بابا کو ملا. ایک کلپ سنی تھی کہ اس میں کہا تھا, ایک شیعہ عالم دین کی اور ایک اہل سنت عالم دین کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, تو اس میں شیعہ عالم دین نے کہہ دیا کہ بھاگ گئے تھے, تو اہل سنت کے عالم نے کہا یہ مت بولیے بھاگ گئے, بولی تشریف لے گئے. تو ان کا جملہ استعمال کرتے ہیں تشریف لے گئے. تو جو احد میں تشریف لے گئے تھے رسول کے پاس سب سے پہلے یہ آئے. دوسری کتاب تفسیر در منصور اہل سنت کی دوسری کتاب, اس میں لکھا ہے کہ 2 نمبری خود سے کہہ رہے ہیں کہ جب احد میں سب بھاگے میں ایک پہاڑ کی طرف بھاگا, اور میں پہاڑ پہ ایسے چڑھا کہ جیسے ماؤنٹن گوٹ, جیسے پہاڑی بکرا. اب یہ دوسرا, اب جب رسول اسلام کے پاس واپس آئے, تشریف لے آئے جب, تو پہلے یہ آئے, دوسرے یہ آئے, اور تیسرے والے کی شان کے کیا کہنے, واہ واہ, ان کی شان کے کیا کہنے. اہل سنت کی تیسری کتاب
तफसीर फखरुर राजी में लिखा है कि ये भाई 3 दिन के बाद तशरीफ लाए थे। 3 दिन इतना डर गए थे कि इतना दूर भाग गए कि 3 दिन के बाद रसूल के पास तशरीफ लाए। अहले सुन्नत की चौथी किताब मदारिजुन नबुवा में लिखा है कि मुहद्दिस अल दहलवी ने लिखा है कि जब ओहद में रसूल को सब छोड़ के भाग गए थे, अली नहीं भागे थे। रसूल ने पूछा कि सब भाग गए, अली आप क्यों नहीं गए? अली ने कहा सबको जाना हो तो जाए, मैं आपको इसलिए छोड़ के नहीं गया क्योंकि जो रसूल को छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। एक रिवायत में लिखा है कि उमर इब्ने साद के एक घुड़सवार ने कहा था कि मैंने उमर इब्ने साद के घुड़सवार से सुना है, रावी लिखा था मैंने उमर इब्ने साद के घुड़सवार से सुना है कि हमने हुसैन के पसलियों की चटकने की और टूटने की आवाज सुनी जब हुसैन का लाशा पामाल किया जा रहा था। आज़ादारो, इमाम हुसैन मैदान में गए, मैमना पे टूटे, फिर मैसरा पे टूटे, फिर मैमना पे टूटे, फिर मैसरा पे टूटे। क्या हुआ? जिब्रील ने निदा दी, हुसैन अकबर का वास्ता तलवार को रख दो। या हुसैन ने तलवार को न्याम में डाला। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई बर्ची मारता है, कोई नेजा मारता है। जिसे कुछ नहीं मिला ना, वो गर्म जमीन से पत्थर उठा के हुसैन इब्ने अली के लबों पे मारा। हुसैन इब्ने अली मैदान में अकेले, ज़ैनब एक बुलंदी पे गई, क्या देखा? भाई को पहचान नहीं पाए। खुदा किसी बहन को मंजर ना दिखाया, अभी ही भाई को सवार कराई थी, लेकिन भाई को चंद लम्हे बाद पहचान नहीं पाई। क्या हलन ताखी, क्या तू ही मेरा भाई है? भाई को पहचान नहीं पाई। अब जो बुलंदी पे गई तो क्या देखा? शिम्र दो खंजर लिए हुसैन इब्ने अली के गर्दन पे सवार। शिम्र सवार हुआ। ज़ैनब ने क्या कहा? ऐ शिम्र तुझे खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे सिप्ते पैगंबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे हैदर सफदर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे नन्हे से असगर का वास्ता। लिल्लाह हसीब करने चाहे मशरकैन को, मैं भीख मांगती हूँ मुझे दे हुसैन को, मैं भीख मांगती हूँ मुझे दे हुसैन को। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह गुरबता। इस वक्त कौन हक की रिफाकत करे अदा, ये जुल्म और दो आलम का मुफ्तदा। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।